ایسے ایسے جاہل لوگ ہیں جو خود کو بڑا تعلیم یافتہ ظاہر کرتے ہیں. جی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم یونیورسٹی لیول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک شخص کے ساتھ گفتگو ہوئی, وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک سکھ کی کتاب دیکھی تھی جس کے اندر معاذ اللہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے اوپر اعتراضات کیے تھے. میں نے دیکھا کہ اس کے اندر اس نے بخاری کی حدیثیں بھی لکھی تھی اعتراض کے طور پر. تو میرا ذہن ہے کہ یہ حدیثیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ بخاری کے اندر لکھی کیوں گئی ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ کے پاس امام بخاری سے زیادہ علم ہے نا, آپ سے پوچھ کر انہیں لکھنی چاہیے تھی کون سی حدیث میں اس میں درج کروں, کون سی رہنے دوں. تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو بڑوں نے بات کر دی, جو صحابہ کی بات آ گئی, وہ ہمارے لیے حجت ہے, اس کے آگے کوئی بات نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جنہیں سب سے بہترین زمانہ قرار دیا, وہ زمانہ صحابہ کرام کا. صحابہ ایسی عظیم ہستیاں, صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. جو حضور کے پاس بیٹھنے والے تھے وہ صحابہ کرام, اور ان میں سب سے زیادہ مقام جسے ملا وہ ابو بکر صدیق ہے. سفر کے اندر, حضر کے اندر, وہ ہجرت کے موقع پر ساری زندگی انہوں نے حضور کے ساتھ گزار دی, حضور کی رفاقت میں رہے, اور حضور علیہ السلام نے انہیں مقام عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے, دوسری طرف کوئی عام شخص, عام مسلمان, غیر صحابی, وہ احد پہاڑ کے برابر خیرات کرے, اللہ کے راستے میں صدقہ کرے, تو میرے صحابی کے اس مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنا کسی صحابی کے ایک مٹھی بھر جو کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا. آج کوئی بندہ کہے کہ ہم صحابہ جیسے ہیں, یا صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے, وہ جہلم کے اندر رہنے والا ایک جاہل کہتا ہے, جسے ایک دنیا داری کی ڈگری حاصل ہے, جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ سند یافتہ جاہل ہے. لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو, کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے. اے پھکی جے انجینئرنگ کریں گے تواڈے نال, اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے, اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے. عام جاہل نہیں, ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں. جی یہ سند یافتہ جاہل ہیں. کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے, صحابہ کرام زبانی پڑھا کرتے تھے, تو اسے دگنا ثواب ملے گا صحابہ سے. ایسا خبیث انسان کہ جو صحابہ کرام کی ذات پر تان کرتا ہے, ان کی ذات پر تان و تشنیع سے کام لیتا ہے. بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص ان کی ذات کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو امام الاولیاء ہیں, غوث الثقلین ہیں, جن و انس کے غوث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سارے اولیاء, حضور غوث پاک, غوث, قطب, ابدال, سارے مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ مقام صحابہ کو کیسے ملا؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی تھی, حضور کا دیدار کیا تھا. وہ ہستیاں تو ہمارے لیے نعمت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, روشن ستارے ہیں, جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں. اور آج کا کوئی جاہل اٹھ کر کہے کہ نہیں جی ہم صحابہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں گے قرآن پڑھ کے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان, روایات میں آتا ہے کہ ایک ترازو کے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے, دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کا ایمان رکھ دیا جائے, تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی ہوگا. اتنا ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھا.